دیکھیں وہ انسان جو سکون ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، جو بے سکونہ ہوا ہے، تو سکون ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دینے سے ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد نا شخص تلاش کریں جس کو آپ کو لگے کہ اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس بھوکے کے پیٹ میں روٹی اللہ کے حکم سے پہنچا دیں گے، سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ایک اور سبق بھی سکھاتی ہیں کہ میری پریشانی سے زیادہ بڑی دوسرے کی پریشانی ہے۔ آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے، میں نے تو پہاڑوں میں سے بھی پانی جاری کر دیا، تو تمہارے دل پتھر کیسے ہو گئے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ آپ کو جگانے کے لیے آتی ہیں کہ آس پاس دیکھو کہ کہیں جس تکلیف سے تم گزر رہے ہو، کہیں دوسرا تو اس سے یا اس سے زیادہ بڑی تکلیف سے نہیں گزر رہا۔ دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے، جی ہاں، وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مخلوق کا گلہ خالق سے، خالق کا گلہ مخلوق سے، اور پھر وہ نگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، اللہ سنگے جیون بازی۔ کیا بات، تو بس یہی فارمولہ ہے۔ اور غم، انگزائٹی، ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا۔ تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے۔ دیکھیں اللہ کا دیا ہوا غم وہ بھی کسی وجہ سے آیا ہے، جی ہاں، وہ اللہ کے قریب کرنے آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ کوئی انسان دور نہیں کر سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مخلوق کا گلہ خالق سے، خالق کا گلہ مخلوق سے، اور پھر وہ نگیٹیوٹی بڑھتی ہے اور وہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو بس بہترین حل یہی ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، اللہ سنگے جیون بازی۔ کیا بات، تو بس یہی فارمولہ ہے۔ اور غم، انگزائٹی، ڈپریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات نا۔ تو ڈپریشن بھی اگر اس کو ہم ایب نارمل سیڈنس بول دیں تو ایب نارمل سیڈنس یہی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی میں جو فرق کا نام ہے وہ غم ہے۔ مصروف ہونا اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں کہ آپ کی مصروفیت آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہی ہے یا کہیں اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی۔ اس کو تو دیکھیں نا۔ صحیح بات۔ رات کو سونے سے پہلے ذرا دیکھا کریں کہ پورا دن کیسے گزارا، نمازوں کا چیک دیکھا کریں کہ پوری پڑھی، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رہا، کسی نے دو چار باتیں بری کر دی تو برداشت کر لی۔ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے شعور کے بھی نا ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں کہ پہلے ایک دوسرے کی بات خاموشی سے سننا، پھر دوسرے کی بات خاموشی سے بری بات کو برداشت کرنا، اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ حسن سلوک کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے نا، وہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اور یہ تو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی سے اچھی طرح سے برتاؤ کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔